السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ لیٹ سٹارٹ۔ یار دیوانے قسط نمبر 4 اور بتاتی چلوں کہ بہت بہت فنی اور مزے کی اب قسط ہے یہ والی۔ اوکے لڑکیوں، اب ذرا ڈھول چھوڑ بھی دو، کب سے اپنی بے سری آوازوں سے ہمارے کان کے پردے پھاڑے جا رہی ہو۔ علی نے ڈھول پیٹتی سامیہ کے پاس پہنچ کر سب کو مخاطب کیا۔ تم تو جیسے عاطف اسلم کے نواسے لگتے ہو نا، خود کی آواز سنی ہے کبھی؟ شفا نے حساب برابر کیا تھا۔ بہت ہی خوبصورت آواز ہے میری، ٹھہرو میں سناتا ہوں، علی کہتے ہوئے ڈھول لینے سامیہ کی جانب بڑھا تو اس نے جلدی سے ڈھول اپنے پیچھے کر لیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم ابھی بہرے نہیں ہونا چاہتے، سامیہ نے کہا۔ اس سے پہلے کہ علی کوئی جواب دیتا، ارسلان نے ڈھول سامیہ سے چھین کر اس کے حوالے کر دیا۔ لے علی تو بجا، ارسلان نے کہا۔ شکریہ جگر، علی نے ڈھول لیتے ہوئے کہا اور وہیں بیٹھ گیا، جبکہ سامیہ کینہ توز نظروں سے ارسلان کو گھور رہی تھی۔ علی نے ڈھول پیٹنا شروع کیا تو حیدر، حمزہ، ارسلان، حنان اور عمر وہیں بیٹھ گئے۔ کوئی ایسا گیت گاؤ گوریوں، ذرا اپنا منہ دھو کر آؤ گوریوں، علی زور و شور سے گا رہا تھا۔ ابے او یہ کیا کر رہا ہے، حنان نے ایک چپت اس کے سر پر لگائی۔ چل دوسرا گا لیتا ہوں، علی نے دانت نکالے۔ میں جھولا جھولاؤں کس کو، میرا ساجن گیا ڈسکو، میرا ساجن گیا ڈسکو، علی مزے سے گا رہا تھا اور سب ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے تھے سوائے حریم کے۔ کیا ہوا دلہن، گانا اچھا نہیں لگا؟ علی نے معصومیت سے خود کو گھورتی حریم کو دیکھ کر پوچھا۔ علی میں نہیں چاہتی کہ میں اپنی مایوں کے فنکشن میں تمہارا قتل کر دوں، اس لیے کوئی ڈھنگ کا گانا گاؤ یا اپنا منہ بند رکھو، حریم نے غصے سے کہا۔ انکل جلالی دیکھ، تیری بہن نے تیرے جگری یار کو منہ بند رکھنے کو کہا، علی نے حمزہ کو مخاطب کر کے سخت روحان سے لہجے میں کہا تھا۔ صحیح کہا، حمزہ نے سکون سے جواب دیا تو حریم کھلکھلا کے ہنسی اور اس کی ہنسی نے کسی کے دل میں انگارے لگا دیے تھے۔ یہ احساس کہ اب وہ اس کو دیکھ نہیں پائے گا اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے کر رہا تھا۔ آذر بیٹا، وہ اسٹڈی روم میں بیٹھا حریم کی مایوں کی تصویر دیکھ رہا تھا جو تھوڑی دیر قبل ہی حمزہ نے اسٹیٹس پر لگائی تھی۔ جی امی، آذر ادب سے کھڑا ہو گیا۔ بیٹا تمہاری مامی کی کال آئی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ وہاں وہ لوگ رت جاگا منا رہے ہیں، مجھے بھی بلا رہے تھے تو تم مجھے چھوڑاؤ ذرا۔ وہ جانے کے لیے بالکل تیار لگتی تھی۔ ٹھیک ہے امی، لیکن میں اکیلا گھر پر کیا کروں گا، مجھے بھی ساتھ لے جائیں، اس نے شرارت سے کہا تو اس کی امی نے اس کے سر پر ہلکی سی شفقت لگائی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں جانے کی، بس مجھے چھوڑ کر واپس آ جانا۔ اوکے اوکے، وہ منہ بناتا گاڑی کی چابی اٹھا کر پورچ میں آ گیا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ بھلے امی منع کرے لیکن وہ تو حریم سے ضرور مل کر آئے گا۔ جوڑے میں جوہی کی بینی، آپ کو اچھا لگے تو آپ یہ خود پڑھ لیجئے گا، میں کیا کروں گی پڑھ کے سنا کے۔ اوکے سوری۔ ڈیک پر دھیمی آواز میں گانا بج رہا تھا۔ مہمان جا چکے تھے، اب صرف گھر کے افراد تھے جو لان میں بیٹھے گپے ہانک رہے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے ہی حریم کے فون پر آذر سے بات ہوئی تھی، اس کا چہرہ اب جگمگا رہا تھا۔ علی صاحب کو جانے کیا سوجھی کہ وہ ہر تھوڑی دیر بعد اٹھ کر بھنگڑے ڈالنے لگتے، پھر ارسلان اور عمر کو اس سے پکڑ کر واپس اس کی جگہ پر بٹھانا پڑتا۔ حریم کی ہنس ہنس کر حالت خراب تھی۔ حریم کی ہنسی سے نظریں چراتا وہ بھی انہی کے ساتھ بیٹھا تھا، بظاہر ہنس رہا تھا، خوش تھا، لیکن اس کے دل میں کیسی آگ لگی تھی صرف وہی جانتا تھا۔ لیکن وہ اسے دیکھ بھی نہیں سکتا تھا کہ اگر اس کی چوری پکڑی گئی تو حمزہ کو کیا جواب دے گا۔ تو کسے تاڑ لایا، ارسلان نے حمزہ کے برابر میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ کسی کو بھی نہیں، میری بہن رخصت ہو جائے گی کل، اسے ہی دیکھ رہا ہوں، حمزہ نے اسٹیج سے نظریں ہٹاتے ہوئے کہا۔ بہن کو یا اس کی دوست کو، ارسلان نے حریم کے برابر بیٹھی رشنا کو دیکھتے ہوئے حمزہ سے شرارت سے پوچھا۔ دونوں کو، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ علی ڈھول پیٹتے اپنے ہاتھ روک کر غور سے حمزہ کو دیکھا۔ تو کیوں دانت نکال رہا ہے انکل جلالی، علی نے اسے ٹھوکا دیتے ہوئے پوچھا۔ حمزہ کو اس طرز سے تخاطب پر غصہ آیا تھا، ویسے ہی علی کی شام والی حرکت نہیں بھولی تھی اسے۔ دیکھ میرا موڈ بہت اچھا ہے اور میں اسے تیرے منہ لگ کر خراب نہیں کرنا چاہتا، اس لیے تو یہاں سے دفع ہو جا۔ کان سی براؤن آنکھوں میں خفگی واضح نظر آ رہی تھی۔ واہ کیا بات ہے، تھوڑی دیر پہلے تیری محبوبہ نے بھی یہی کہا تھا، علی نے بلند آواز میں کہا تو حمزہ نے دہل کر اسٹیج کی طرف دیکھا۔ سچ شکر سب اپنی باتوں میں مگن تھے۔ اس کی دوستی مروائے گی ہم سب کو کسی دن، ارسلان نے علی کو تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ سب علی کا ڈانس شو انجوائے کر رہے تھے کہ دفعتاً حمزہ کا موبائل بجا۔ کوئی انجان نمبر تھا۔ حمزہ اٹھ کر اندر لاؤنج میں آیا تھا کیونکہ باہر اتنے شور میں بات کرنا آسان نہ تھا۔ ہیلو، حمزہ نے موبائل کان سے لگا کر پوچھا۔ جی آذر، میرا ہی کزن اور وہ میری پھوپھو ہیں، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟
حمزہ نے دوسری طرف کی بات سن کر اچنبھے سے پوچھا، کیا؟ ایسے کیسے؟ کون سے ہسپتال میں؟ دوسری طرف کا جواب سن کر حمزہ کو شوق لگا تھا۔ میں آ رہا ہوں، اس نے کہا تو دوسری طرف سے کال کاٹ دی گئی۔ حمزہ کو لگا کہ اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو چکی ہے۔ لاؤنج میں ایک ہنگامہ برپا تھا۔ علی اور شفا ڈھول کے لیے لڑ رہے تھے، لڑکیاں شفا کا ساتھ دے رہی تھیں جبکہ لڑکے علی کا حوصلہ بڑھا رہے تھے۔ لیکن حمزہ کو نہ کچھ سنائی دے رہا تھا نہ کچھ دکھائی دے رہا تھا۔ جو ابھی بھی اس نے سنا وہ دل ماننے سے انکاری تھا۔ اس کی نظریں ہنستی مسکراتی حریم پر پڑی تو سارے حوصلے پست ہو گئے۔ یا اللہ، میں کیسے بتاؤں گا اسے؟ اس نے دل ہی دل میں خدا کو پکارا۔ کیا ہوا حمزہ؟ اشفاق صاحب اسے پریشان دیکھ کر اس کے پاس آئے۔ بابا، وہ اس کے گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹک گیا۔ آنکھیں ضبط کی شدت سے سرخ ہو رہی تھیں۔ حمزہ، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ ان کے دل کو انہونی کا احساس ہوا۔ بابا، پھپھو اور آذر ہمارے گھر آئے تھے جب ایک ٹرالر نے ان کی کار کو ٹکر مار دی اور گاڑی درخت سے ٹکرا گئی۔ بابا، ان کی لاشیں ہسپتال میں پڑی ہیں۔ چونکہ آخری بار میں نے آذر کو کال کی تھی اس لیے ہسپتال والوں نے مجھے کال کی ہے، اس نے بتایا تو اشفاق صاحب کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ پھر تھوڑی دیر میں خبر تمام رشتہ داروں کو پتہ چل گئی۔ حمزہ، حنان اور عمر اور اشفاق صاحب لاشیں لینے ہسپتال چلے گئے کیونکہ حمزہ کی پھپھو بیوہ تھی۔ ان کا صرف ایک ہی بھائی تھا، اشفاق صاحب، تو تدفین انہی کے گھر سے ہونی تھی۔ حریم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا ہو رہا ہے۔ ثنا نے اسے لان کے اسٹیج سے اٹھوایا اور اندر لائی۔ اسے اپنے کمرے میں جانے کا کہہ کر واپس لان میں چلی گئی۔ حریم واپس کمرے میں جانے کی بجائے اوپر جانے والی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ اسے اتنا تو پتہ چل گیا تھا کہ آذر اور پھپھو مر چکی ہیں، لیکن دل یہ ماننے سے انکاری تھا۔ تھوڑی دیر میں آذر اور پھپھو کی لاشیں وہیں آ گئیں۔ شادی والے گھر میں کہرام مچ گیا۔ ہر آنکھ اشک بار تھی اور حریم سیڑھیوں پر ساکت بیٹھی یک تک لاش کو دیکھ رہی تھی۔ فجر میں دونوں کا جنازہ گھر سے چلا گیا، تب جا کر تحریم بیگم، حریم کی والدہ، کو اس کا خیال آیا۔ وہ اسے ڈھونڈتے ہوئے سیڑھیوں تک آئیں۔ حریم بیٹا، انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ ابھی تک پھولوں کے زیور سے سجی مایوں کے لباس میں ہی بیٹھی تھی۔ اس نے انہیں نظریں اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ حریم گڑیا، کچھ تو بولو۔ وہ رو دی، لیکن حریم ایسے ہی ساکت بیٹھی رہی۔ اچھا، اپنے کمرے میں چلو، انہوں نے اسے اٹھنے کہا تو پر وہ ہلی تک نہیں۔ اس کے بعد ثنا، رشنا، سامیہ، شفا نے اپنی سے کوششیں کر کے دیکھ لیں، لیکن وہ ویسے ہی ساکت رہی، ایک لفظ بھی منہ سے نہ بولی۔ دل امید توڑا ہے کسی نے، سہارا دے کے توڑا ہے کسی نے، چھوڑا ہے کسی نے۔ حمزہ، دیکھو حریم کب سے سیڑھیوں پر بیٹھی ہے، نہ کچھ بول رہی ہے نہ کسی کی سن رہی ہے۔ تم جا کر سمجھاؤ، شاید تمہاری ہی سن لے۔ وہ لوگ تدفین کے بعد گھر واپس آ چکے تھے۔ تعزیت کے لیے آنے والوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ انہیں تو آج حریم کی رخصت کا کرنا تھا۔ کسی نے سوچا بھی نہ تھا کہ حریم کی بجائے آذر اور پھپھو اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ جن ہاتھوں سے حمزہ کو بہن کی ڈولی اٹھانی تھی وہ ان ہاتھوں سے ہی آذر کو دفنا کر آیا تھا۔ ابھی وہ لون میں سب کے ساتھ کھڑا تھا جب تحریم بیگم نے روتے ہوئے اس سے کہا، وہ تو ابھی جان سے پیاری پھپھو اور دوست جیسے کزن کی موت کے صدمے میں تھا۔ وہ تو بھول ہی گیا تھا کہ اصل امتحان تو حریم کو سنبھالنا تھا۔ اسے اب عمر بھر یہ دکھ سہنا تھا۔ حمزہ، کیا سوچ رہے ہو؟ چلو، تمہاری امی تمہیں کچھ کہہ کر گئی ہیں۔ عمر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر متوجہ کیا۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے خاموشی سے اندر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ وہ لوگ بھی حمزہ کے پیچھے اندر آ گئے۔ بچپن کے دوست تھے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں ساتھ رہتے تھے۔ حمزہ نے لاؤنج میں قدم رکھے تو حریم اسے سیڑھیوں پر بیٹھی نظر آئی۔ اس نے مایوں کا جوڑا بھی ابھی تک زیب تن کیا ہوا تھا۔ زیور کے پھول سوکھ چکے تھے۔ لڑکیاں اس کے دائیں بائیں کھڑی اسے سمجھانے کی کوشش میں لگی ہوئی تھیں۔ حمزہ نے اس کی طرف قدم بڑھا دیا۔ اسے دیکھ کر لڑکیاں وہاں سے ہٹ کر دور جا کھڑی ہوئیں۔ حریم، حمزہ نے اسے پکارا پر اس کے وجود میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ حمزہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ حریم، میری بات سنو۔ حریم نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تو حمزہ کا دل کٹ گیا۔ کان سی براؤن آنکھوں میں دہشت ہی دہشت تھی۔ اٹھو، اپنے کمرے میں چلو۔ حمزہ نے اسے اٹھنے کو کہا پر وہ اسے انہی ساکت نظروں سے دیکھتی رہی جیسے اسے سمجھ نہ آیا ہو کہ حمزہ نے کہا کیا ہے۔ اٹھو، شاباش۔ حمزہ نے اسے پچکارتے ہوئے اس کا ہاتھ ماتھا اسے کھڑا کیا۔ وہ سیڑھیاں اتر کر فرش پر آئی، ایک قدم چلی اور پھر وہاں کھڑے ہر شخص نے اسے پورے قد کے سامنے ساتھ زمین بوس ہوتے دیکھا تھا۔ حریم، سب ایک ساتھ چیخے تھے۔ حمزہ نے جلدی سے اس کا سر اٹھا کر اپنے بازوؤں میں رکھا۔ حریم، کیا ہوا؟ آنکھیں کھولو۔ اشفاق صاحب اور بحریم بیگم پریشان سے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ حمزہ نے اسے بازو میں اٹھایا اور اس کے کمرے میں لے گیا۔ تحریم بیگم اور ثنا وغیرہ بھی اس کے پیچھے ہی چلی گئی تھیں۔ اصل امتحان تو اب شروع ہوا تھا۔
وہ اپنے کمرے میں اداس سا بیٹھا تھا۔ اس کے دل نے یہ تو کبھی نہ چاہا تھا کہ اس کے دماغ کے پردے پر بہت سے مناظر چلنے لگے۔ مایوں کے جوڑے میں ہنستی مسکراتی حریم، مایوں کے ہی جوڑے میں ساکت بیٹھی حریم، تیورا کر زمین پر گرتی حریم۔ اس نے اپنا سر تھام لیا، دماغ میں درد کی ٹھیس اٹھنے لگی تھی۔ کرسی پر دونوں کونیاں گھٹنوں پر ٹکائے، ہاتھوں پر سر گرائے بیٹھا تھا۔ جب بھی اس کے کمرے کا دروازہ چرچرایا، کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ اس نے نظریں اٹھا کر بھی نہ دیکھا، جانتا تھا کہ کون ہوگا۔ اس کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس سب میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، سب تقدیر کے کھیل ہوتے ہیں۔ صفدر کی آواز کمرے میں گونجی تو اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا نہیں تھا اس کی آنکھوں میں؟ دکھ، تکلیف، کرب، اذیت اور بہت کچھ۔ میں نے اسے بہت بچپن سے چاہا تھا صفی۔ حیدر نے اس پر سے نظریں ہٹا کر زمین پر مرکوز کر دی۔ لیکن جب مجھے معلوم ہوا کہ وہ کسی اور کی امانت ہے، میں نے غلطی سے بھی اس کی تمنا نہیں کی۔ میں نے بس اللہ سے ایک ہی دعا کی تھی کہ حریم جہاں رہے خوش رہے۔ میں نے کبھی اس کے لیے بد دعا نہیں کی۔ اللہ گواہ ہے صفی، میں نے آذر سے بھی کبھی حسد یا رقابت محسوس نہیں کی۔ میں تو اس پر رشک کرتا تھا، میں نے کبھی یہ نہیں چاہتا کہ ایسا ہو جائے۔ حیدر دکھ سے کہہ رہا تھا، ایک آنسو آنکھوں سے بہہ نکلا۔ صفدر کو افسوس ہوا۔ میں جانتا ہوں حیدر، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے یار، تمہیں اس وقت حمزہ کے پاس ہونا چاہیے تھا، وہ بھی تو پریشان ہے۔ حریم کی حالت نہیں دیکھی جاتی مجھ سے، حیدر نے بے بسی سے کہا تھا۔ جو بھی ہوا ہے بہت افسوسناک ہے، لیکن اب حریم سمیت سب کو یہ حقیقت قبول کرنی ہی ہوگی، اور اللہ سے اب بس حریم کے لیے صبر ہی مانگا جا سکتا ہے۔ صفدر اسے سمجھا رہا تھا اور حیدر وہ بس حریم کی دہشت زدہ نظریں یاد کر کے دکھ میں گھرتا جا رہا تھا۔ سوری مائی وائس از اے لٹل سلیپی، مگر لائک سبسکرائب تو بنتا ہے۔